پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ گورنر ہاؤس لاہور میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ممالک کے دورے انتہائی کامیاب رہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ ملاقات میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ صدر نے وزیر اعظم کو لاہور میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی شکایات سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ بھارت بلوچستان میں تخریب کاری کے ذریعے امن و ترقی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہوں کو مقامی حمایت دینا ملک دشمنی ہے۔ امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے دہشت گردوں کو کچل دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت کی پراکسی جنگ اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ پاک آرمی ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دشمن کے ناپاک عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور لچک کو سراہا۔ شہداء کے اہل خانہ کو مکمل تعاون اور حمایت کی بھی یقین دہانی۔ پاکستان اور افغانستان کا باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو افغان ہم منصب امیر متقی کا ٹیلی فون۔ پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات سفیر کی سطح تک بڑھانے کے لیے فیصلے کا خیر مقدم۔ دونوں رہنماؤں نے 19 اپریل کو دورہ کابل کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ دونوں برادر ممالک کا باہمی اعتماد قائم کرنے کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ امیر متقی نے کہا کہ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے خطے میں رابطہ سازی کے لیے اہم ہے۔ ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے کی جلد تکمیل کے لیے قریبی تعاون پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے بھی رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات میں فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا میں جنگ کے امکانات بڑھ گئے۔ پاک بھارت تنازعات کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی 22ویں شنگری-لا ڈائیلاگ 2025 میں گفتگو۔ کہا پاکستان کے پانی کو روکنے یا موڑنے کی کوشش جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ جنوبی ایشیا میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عام شہریوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان مسلسل بھارت اور عالمی برادری سے باضابطہ مذاکراتی نظام کی بحالی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ برابری، اعتماد اور حساسیت کی پاسداری کے بغیر کوئی بھی بحران مؤثر طور پر حل نہیں ہو سکتا۔ جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ تنازع سے بچاؤ بحران کے بعد کی کوششوں سے بہتر ہے۔ بھارت کی جانب سے جارحیت کے امکانات موجود ہیں۔ ہمیں اپنی دفاعی قوت پر یقین ہے۔ بھارتی حکمران کی حماقتوں کی وجہ سے خطے کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے پشاور میں پریس کانفرنس۔ کہا JUI چائلڈ میرج ایکٹ کی قانون سازی کو مسترد کرتی ہے۔ بل کے خلاف شہر شہر احتجاج کریں گے۔ آئین واضح ہے، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں شادی کی عمر بلوغت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی، بلکہ کرپشن میں اپنا ریکارڈ ٹوٹنے کے خلاف احتجاج کیا۔ چین کی قیادت میں ایشیا اقتصادی ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار بنانے کی غلطی نہ کرے۔ پروفیسر وکٹر گاؤ کی کھلی وارننگ۔ چینی اسکالر کا بھارتی چینل کو انٹرویو میں مودی سرکار کے ممکنہ آبی اقدامات پر شدید رد عمل۔ پروفیسر وکٹر گاؤ نے کہا بھارت اگر پاکستان کا پانی روکے گا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو چین اپنی اتحادی سالمیت پر حملہ سمجھے گا۔ بھارت کے منفی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے پاکستانی وفد نیو یارک پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد کا اقوام متحدہ اور کونسل خانہ کے حکام نے استقبال کیا۔ کمیٹی 2 جون سے دورے کا باقاعدہ آغاز کرے گی۔ وفد سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور صدر جنرل اسمبلی، مختلف ممالک کے سفارتی مشنز، اقوام متحدہ کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔
بھارتی فوج نے پاکستان کے ہاتھوں طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر دیا۔ انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے حقیقت تسلیم کر لی۔ سنگاپور میں جاری شنگریلا ڈائیلاگ میں جنرل چوہان کا بلومبرگ ٹیلی ویژن کو انٹرویو۔ سوال کے جواب میں کہا، اس بات پر غور کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں بھارت کے طیارے کیوں تباہ ہوئے۔ ہم نے جھڑپوں میں تکنیکی غلطیاں کی جن کا ادراک ہے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا پاک فضائیہ کے ہاتھوں گرائے جانے والے بھارتی طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس کے اعتراف پر انڈین میڈیا کی مودی سرکار اور بھارتی فوج پر شدید تنقید۔ معروف صحافی پنکج پچوری کہتے ہیں کہ سنگاپوری بزنس نیوز چینل نے بھارتی طیارے گرائے جانے کی بڑی بریکنگ دے کر بھارتی میڈیا کی اہلیت پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ متعدد کتابوں کی مصنف اور راجیہ سبھا کے رکن ساکاریکا گھوش نے کہا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے یہ سچ پہلے بھارتی شہریوں کو کیوں نہیں بتایا، پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے کیوں چھپایا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کی خوشحالی کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی طرح بنگلہ دیش کو بھی وسائل سے نوازا ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں شرکت۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے گفتگو۔ کہا، میں اس نسل سے ہوں جس نے ہمیں الگ ہوتے دیکھا۔ آج کل کی نسل علیحدگی کے دکھ کو نہیں جانتی۔ اب ہمیں اس درد کا مداوا کرنا ہے۔ بنگلہ دیشی قوم خطے کی امیر ترین اقوام میں شامل تھی۔ پاکستان نے حالیہ کرکٹ سیریز میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ بنگلہ دیشی ٹیم بطور سفیر پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 52 سمڑیال میں ضمنی انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ الیکشن کمیشن پنجاب نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ متراوالی پولنگ اسٹیشن پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حامیوں میں جھگڑا، پولنگ کچھ دیر رکی رہی۔ نشست نون لیگ کے ایم پی اے ارشد وڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی۔ نون لیگ سے ہینا ارشد، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط اور پیپلز پارٹی کے رحیل کامران چیمہ مد مقابل۔ آئی ایم ایف کا تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس کی شرح میں مشروط کمی پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک کا کہنا ہے تاجروں سے انکم ٹیکس وصولی کی صورت میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف 6 سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن والی تنخواہ دار سلیب پر ریلیف دینے کو تیار۔ حکومت پہلی سلیب کا انکم ٹیکس 1% جبکہ آئی ایم ایف 1.5% رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عید سے پہلے آخری اتوار، مویشی منڈیوں میں عروج پر بیوپار۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں بھولو اور بھالو کی جوڑی کے چرچے۔ بیوپاری نے 7 فٹ قد کے بیلوں کے 3.5 کروڑ روپے مانگ لیے۔ شیخوپورہ کی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی کا جانور موجود، صحت مند بیلوں اور بکروں کی کمی نہیں۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ شہری قیمتیں پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ چمن کی مویشی منڈی میں بھی قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان پر، قیمتوں پر پریشان خریدار کہتے ہیں جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ افغان حکومت کی پابندی ہے۔